السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے طلسمی کتاب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑا گھنا جنگل تھا جس کے کنارے غریب کسانوں کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں۔ اس جنگل میں ایک آدم خور رہتا تھا۔ وہ بہت بڑی جسامت کا تھا اور نہایت ہی بے رحم اور سنگ دل تھا۔ لیکن ایک بات تھی بچوں، وہ اپنا گھر بالکل صاف رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ سے کہا، تم سارا دن شکار پر رہتے ہو، مچھلیاں پکڑتے رہتے ہو اور لوگوں کو تنگ کرتے ہو، آخر کسی کو گھر کا خیال بھی تو رکھنا ہے۔ کوئی تو ہونا چاہیے جو فرش وغیرہ صاف کرے، برتن دھوئے اور کپڑے وغیرہ کا خیال رکھے۔ وہ فوراً گھر سے باہر نکلا اور چھپتے چھپاتے کسانوں کی جھونپڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کسان کے 2 بچے عامر اور سریا اپنی امی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ آدم خور نے فوراً ان کو پکڑ لیا اور انہیں اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلا۔ اس نے بچوں سے کہا، آج سے تم میرے نوکر ہو، تم میرے گھر کا کام کرو گے، تمہیں کھانا دوں گا، لیکن خبردار، اس نے بڑی بڑی سرخ آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ عامر اور سریا بچے تو بہت بری طرح ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، بیچارے مرتے کیا نہ کرتے۔ خاموشی سے اس نے گھر میں نوکر بن کر رہنے لگے۔ وہ سارا دن ان سے گھر کا کام کرواتا اور ڈانٹتا ڈپٹتا رہتا۔ شام کو تھوڑا سا کھانے کے لیے دے دیتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ بچوں نے دیکھا کہ وہ آدم خور اور شام کو ایک بہت بڑی موٹی سی کتاب نکال کر پڑھتا ہے۔ پتہ ہے بچوں، یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ کوئی سکول کی کتاب نہیں تھی، یہ تو طلسمی کتاب تھی، یعنی جادو کی کتاب۔ اس کتاب کو پڑھ کر وہ جادو سیکھتا تھا۔ بچے بہت ہی ذہین تھے، انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی یہ کتاب پڑھ کر جادو سیکھ جائیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب آدم خور گھر سے باہر ہوگا تو وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے۔ پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ بچوں نے آدم خور سے چھپ کر چوری چوری یہ کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ وہ ایک دن آیا جب عامر نے وہ کتاب مکمل طور پر سیکھ لی۔ اس طرح اس نے اپنی بہن سریا سے کہا، پیاری بہن، اب میں نے سارا جادو سیکھ لیا ہے، آؤ ہم یہاں سے بھاگ چلیں۔ بہن بہت خوش ہوئی اور اس نے پوچھا، کیا واقعی تمہیں جادو کرنا آ گیا ہے بھیا؟ عامر نے کہا، اور کیا، میں کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ سریا بولی، چلو پھر ٹھیک ہے، آؤ بھاگ نکلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ آدم خور پھر آ جائے۔ یہ کہتے ہی دونوں بہن بھائی آدم خور کے گھر سے نکل پڑے، جنگل میں اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ اچانک چھوٹی بہن کے گلے سے چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی، بھائی مجھے کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں وہ آدم خور ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ واقعی وہ آدم خور ہی تھا جو بچوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ بچوں کو پکڑ لے کہ عامر نے اپنا پہلا جادو کیا۔ وہ خود جادو سے جھیل بن گیا اور اپنی بہن سریا کو مچھلی بنا کر چھپا لیا۔ یہ دیکھ کر آدم خور کو بہت غصہ آیا۔ وہ زور سے غرایا اور اس نے کہا، اگر میرے پاس مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہوتا تو میں فوراً یہ مچھلی پکڑ لیتا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگا تاکہ مچھلی پکڑنے والا کانٹا لے کر آئے۔ اتنے میں بچوں کو پھر بھاگنے کا موقع ملا اور وہ جلدی سے دوبارہ بچے بن گئے اور گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں آدم خور پھر ان کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہ بچوں کو پکڑتا، عامر نے پھر جادو کیا، خود قبروں کا پتھر بن گیا اور اپنی بہن کو فرشتہ کی تصویر بنا دیا۔ یہ دیکھ کر تو آدم خور غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے پتھروں کو ٹھوکریں مارنی شروع کر دی، لیکن بچوں کو تو تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو پتھر بن چکے تھے نا۔ آدم خور نے سوچا ان کو جلانا چاہیے، اس لیے وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ اسی دوران بچوں کو پھر بھاگنے کا موقع ملا۔ وہ جلد اپنی اصلی حالت میں آ گئے، اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ لیکن بچوں، آدم خور کہاں ٹلنے والا تھا۔
اس نے پھر ان کا پیچھا کیا اور جلد ہی ایک بار پھر بچوں کے سر پر آن پہنچا، لیکن عامر ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوا۔ اس نے سریا کو بھی حوصلہ دیا اور تیزی سے اپنا تیسرا جادو کر کے سریا کو مکئی کے دانے بنا کر اناج کے دوسرے دانوں میں ملا دیا۔ آدم خور نے سوچا کہ عامر کے جادو کا مقابلہ جادو ہی سے کرنا پڑے گا، لہذا اس نے بھی جادو سے اپنے آپ کو ایک مرغ بنا لیا اور تیزی سے مکئی کے دانوں کی طرف لپکا۔ عامر کو بھی آدم خور کسی اس چالاکی پر بہت غصہ آیا۔ وہ بھی جلدی سے جادو کے ذریعے خوفناک خونخوار لومڑی بن گیا اور اس نے مرغ پر شدید حملہ کر دیا۔ آدم خور جو مرغ بنا ہوا تھا اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ آدم خور جو مرغ اس کی تو جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ تو بری طرح ڈر گیا اور اپنی دم دبا کر ایسا بھاگا کہ اس کے بعد بھی کبھی یاد نہ آیا کہ وہ اصل میں مرغ نہیں تھا بلکہ ایک آدم خور ہے۔ اس طرح عامر اور سریا ہنسی خوشی اپنی امی اور ابو کے گھر پہنچ گئے۔ یہ بات ہوئی بچوں کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے اور خوب علم حاصل کرنا چاہیے اور ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک کہی نا بچوں؟ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پیارے بچوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔